بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے استعارہ۔ استعارہ کسی کہتے ہیں اور اس کے ارکان کتنے ہیں، آج ہم اس پر بات کریں۔ استعارہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کی لغوی معنی ادار لینا ہے اور حقیقت میں تشبیہ کی مختصر کرنے، اس میں مبالغہ پیدا کرنے کا نام استعارہ ہے۔ استعارہ بظاہر تشبیہ کی ایک ایسی قسم دکھائی دیتا ہے جس میں حرف شبہ موجود نہ ہو۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ زید چاند کی طرح خوبصورت ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، کیونکہ اس میں تشبیہ کے تمام ارکان موجود ہیں۔ لیکن اگر حرف شبہ کی طرح نکال کر یہ کہا جائے کہ زید چاند ہے تو یہ استعارہ ہو جائے۔ تشبیہ کی طرح استعارہ بھی چند ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کو ارکان استعارہ کہتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہے: نمبر 1 مستعار لہو، نمبر 2 مستعار منہو، نمبر 3 مستعار، نمبر 4 وجہ جامع۔ نمبر 1 مستعار لہو، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو تو اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ مستعار منہو، وہ شخص یا چیز جس سے لفظ مستعار لیا گیا ہو تو اس کو مستعار منہو کہتے ہیں، اور مستعار وہ لفظ مستعار لیا گیا ہو اس کو مستعار کہتے ہیں۔ وجہ جامع، جس مشابہت کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو تو اس کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ یعنی میں نے جو مثال ذکر کی، یعنی زید چاند ہے، تو اس میں زید جو ہے یہ مستعار لہو ہے اور چاند جو ہے یہ مستعار منہو اور مستعار دونوں ہے، اور وجہ جامع جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو یہ استعارہ کے ارکان تھے۔ مثال کی طرف دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹا گھر آتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ میرا چاند آ گیا، تو یہاں پہ یہ چاند لفظ جو ہے یہ اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا، اور کیوں استعمال ہوا؟ تشبیہ کی وجہ سے، کیونکہ دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہے تو اسی وجہ سے یہ استعمال ہوا ہے، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ یا کہتے ہیں کہ شیر قیامت ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رنے کا طرف چرہ کہن کانپ رہا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کہا ہے، یعنی شیر کی اپنی حقیقی معنی جانور ہے، لیکن یہاں پہ انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہے، اور وہ جو ہے بہادری